حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خدا بندہ بحق صدیقۃ الکبریٰ ذکر مظلومین دی مجلس پاک نو پاک بارگاہ قبول فرما۔ اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ معاونین و شریکان مجلس حاضہ مردوں مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما۔ خدا بندہ بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی ترامن والے ہر آل محمد دے محب دی حفاظت فرما۔ خدا بندہ تو حنان ہے، تو منان ہے، تو ذیشان ہے، تیری ذات علی کل شیء قدیر ہے، تو علیم بذات صدور ہے۔ مالک اس عزت والے ذکر دا صدقہ میرے ملک دے غربت ختم فرما، میرے ملک دے قرض غائب تو ادا فرما۔ خدا بندہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو سارے جیسے گناہگاراں دا بھی پروردگار ہے۔ مالک اشتباہ دا دور ہے، عزت والے والدین پریشان ہیں، جو والدین اپنی اندیاں پتران دے رشتہ دی وجہ تو پریشان ہیں، بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام انہاں پریشان والدین نو نیک نصیب رشتے عطا فرما۔ جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے بحق ام البنین سلام اللہ علیہ انہاں دے گھرانوں سلامت فرما۔ خدا بندہ تیری ذات سب دی نیت تو واقف ہے، تیری ذات سب دی بھید تو واقف ہے، تیری ذات سب دی رازت تو واقف ہے۔ اس عزت والے خاندان دے ذکر دا صدقہ اس پوری بستی اور علاقے چرامن والے تمام آل محمد دے محبان دی زندگی دراز فرما، انہاں دے گھرانوں سلامت فرما۔ خدا بندہ امت رسول اللہ دے مسائل نو حل فرما، خدا بندہ اسلام نو کامیابی نصیب فرما، پاکستانی قوم و ملت نو کامیابی نصیب فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین نہ کیا جائے۔ ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری اکھدی پلک جھپکن تو پہلے اس سے لمحے مالک ظہور فرمائے۔ سنسارنو سرکار صاحب دی شریف نیک باکردار ریت مالک شامل فرمائے۔ خصوصی دعا ہے برادر محترم جناب ناصر دلو صاحب نے بھائیاں سمیت خاندان سمیت اولاد سمیت دوست احباب سمیت مالک حنان آباد اور سلامت فرمائے۔ انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند ہو جامیں، جتنے حاضرین موجود ہو تمام دے مرحومین دے درجات بلند ہو جامیں۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ درود پاک سارے صحابان مل کے پڑھو ذات سے۔ جناب نو جو بھی درود پاک یاد ہے بآواز بلند اور پوری محبت نال درود بھیج دیو محمد پردے والے وارث دے جل ظہور اور نند استقبال دی جتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب السلام، مجلس حسین علیہ السلام، ذکر اہل بیت علیہ السلام دی محفل نہ کسی دی زدج ہے، نہ کسی دی دل آزاری واسطے ہے، نہ کسی دی شرارت واسطے ہے۔ ذکر حسن حسین کرنا صحابہ کرام دے درمیان بیٹھ کے سنت رسول ہے۔ توجہ ہے جناب؟ حسنین کریمین دا، حسنین شریفین دا ذکر پاک کرنا، انہاں دے فضائل بیان کرنا، جتے اور رسول اللہ دیا سنتاں ہیں، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، تہجد دی نماز پڑھنا سنت ہے،
بے عین ہی اسی طریقے بندگان خدا دے درمیان بیٹھ کے حسنین کریمین دا ذکر شریفین کرنا میرے دوستو یہ بھی سنت رسول ہے۔ سنن والے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، انہاں دی محفلچ بیٹھ کے پیغمبر اسلام نے اپنے دو شہزادے حسن اور حسین کے بارے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ توجہ ہے اور ہے؟ اچھا، پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت دے سردار ہیں، جنتی نوجوانان دے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا باپ علی خیر منہما، ان دونوں سے اچھا ہے، ان دونوں سے بہتر ہے، ان دونوں سے افضل ہے۔ معلوم ہویا کوئی محفل سجا کے حسن اور حسین کا ذکر کرنا اے عین سنت رسول کے مطابق، اور ہو نہیں سکتا جس مقام تے حسن اور حسین علیہ السلام کا ذکر ہوگے انہاں دے باپ علی کا ذکر نہ ہوگے۔ کیوں؟ علی انہاں دونوں تو افضل ہے، علی حسن تو بھی افضل ہیں، علی حسین تو بھی افضل ہیں۔ توجہ ہے جناب؟ پریشان تو نہیں ہو رہے میرے دوستو؟ یہ ذکر بار بار کیوں کیتا ویندہ ہے؟ کروامن والا خرچہ کر کے، دوستانوں بلا کے، رشتہ دارانوں بلا کے، دوست احباب نے بلا کے، ایک جگہ مخصوص کر کے، میک لا کے، پڑھن والانوں بلا کے یہ ذکر کیوں کروائیں گے؟ اس کے پیچھے سینس کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بھائیو کہ اس ٹائم مخلوط دورے بندہ دا پتہ نہیں چل رہا کہ بندے دا عقیدہ کیا ہے۔ ذکر کرواون والا بندہ میک تے ذکر کروا کے دنیا نو سمجھائیں دے کہ میرا رستہ یزید دا رستہ نہیں، میرا حسین دا رستہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہے جناب؟ میرے بھائیو، یہ فرقے اساں بنائیں، فرقے نبی محترم نے نہیں بنائے۔ فرقے جتنے بھی ہیں اس سارے دے سارے مسلمانوں دے اسلامی فرقے یہ بنامن والے خود اصل انسان ہیں، اصل مسلمان ہیں، سارے علماء۔ کوئی دیوبند تو پڑھ کے آیا، وہ دیوبندی سلواون لگ پیا، کسی صرف حدیث نال وابستگی بکھائی، وہ اہل حدیث ہو گئے۔ کوئی ماتم کرن لگ پیا، وہ شیعہ ہو گیا۔ کوئی دربار درگاہ تے جاون لگ پیا، یہ اہل سنت ہو گیا۔ پریشان تو نہیں ہوتے میرے بھائیو؟ یہ دیوبندی ہونا، یہ اہل حدیث ہونا، یہ بریلوی ہونا، یہ شیعہ ہونا، یہ فرقے۔ یاد رکھنا مسلمانہ دا کربلا تو پہلے کوئی فرقہ نہیں۔ ہاں کرو یا نہ کرو بھائی، گل سمجھ آ گئی تو بول دیو، تائید کر دیو میری، نہیں تو میں تھوڑا اور سمجھا لینا۔ کربلا تو پہلے میرے بھائیو کوئی فرقہ نہیں کسی کا۔ کربلا تو پہلے کیا ہے؟ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کربلا سے پہلے آپ اور میں، آپ کے آبا و اجداد اگر انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ کربلا تو آ کے تقسیم ہو گئی، کربلا تو آ کے ونڈ ہو گئی۔ پریشان تو نہیں ہمیں لگے؟ ایک پروگرام لگتا ہوں دائی پاکستان ٹیلی ویژن تے، اس پروگرام کا نام ہے زاویہ۔ کیا نام ہے؟ ٹی وی تے بڑا عرصہ چلتا رہا کہ بابا جی آئے نکالا چٹی داڑی والا، وہ آدھا ہوں دائی بانو قدسیہ دے شوہر، ٹھیک؟ بڑے عرصے تک ہوں تو انہوں نے ریکارڈنگ موجود ہے بھائی، تو چیک کر سکتے ہیں۔ وہ میں چاہنا میں تو آلی چکے بندے نام لوے، انہوں دا نام ہے اشفاق احمد، ٹھیک ہے جی؟ انہوں دی زوجہ بھی لکھ دی آئی، وہ خود بھی لکھا رہی ہیں کہ بہت زیرک، بہت دانا، بہت سمجھدار آدمی ہیں،
اور سارے پاکستان ٹیلی ویژن تے کافی عرصہ انہوں دا پروگرام چلتا رہا. انہوں نے کسی لائیو کال کی تھی. انہوں نے کال جو سوال ہے کیا اشفاق صاحب میں تھوڑے پروگرام بہت محبت نہ لکھنا تسی بڑی محبت تقسیم کر دے ہو. میرا سوال یہ ہے آپ کون سے مسلمان ہیں؟ بول دے ہو بھائی گل سمجھ آگئی تو بول دے. میں تو سادہ سادہ گلہ کرنا ہوں. آپ کون سے مسلمان ہیں؟ آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ چکڑالوی ہیں، توجہ ہے، آپ ختم و درود والے ہیں، آپ ماتم والے ہیں، آپ میلاد والے ہیں، آپ مجلس والے ہیں. آپ کون سے مسلمان ہیں؟ انہوں نے جواب فرمایا بھائی تو سوال بہت لیٹ کیتا ہے. اگر تو پہلے سوال کریں میں تیرے سوال کا جواب اور دیں گا. کربلا تو پہلے سارے ہی مسلمان ہیں، کربلا تو بعد مسلمانوں دے دو فرقے، صرف دو فرقے، یا یزیدی مسلمان ہیں یا حسینی مسلمان ہیں. الحمدللہ میں حسینی مسلمان ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ بہت اچھی جناب دی توجہ ہے، غور ہے جناب دی. اس ذکر کرمامن والے ایک کرامن کاتبین یہ جو گوتو گواہ موجود ہیں لکھن والے توڑے بھی اعمال لکھ رہے ہیں، میرے بھی اعمال لکھ رہے ہیں. مذہب اہل بیت یا سمجھایا نہیں گیا یا لوگاں گھارچ بہ کے طے کر لے کہ اسینہ دی گل سننی نہیں. توجہ ہے جس طرح بندے ڈر دی وجہ تو آدھیں جی علم لامنا ٹھیک ہے، علم خیبرچ موجود ہے، علم صحابہ کرام نے اٹھایا ہے، علم جناب جعفر تیار نے اٹھایا ہے، علم جناب حمزہ نے اٹھایا ہے، علم حضرت عباس نے اٹھایا ہے. علم لامنا بھی جائز ہے، چامنا بھی جائز ہے. مکہ اچ کئیاں چھتاں تے علم لگا ہویا ہائی، مگر ہم علم نہیں لگائیں گے. کیوں؟ ہم اگر علم لگائیں گے تو لوگ ہمیں شیعہ کہیں گے. بھئی کیا سینس ہے یہ کیا سینس ہے؟ الحکمت زالت المومن، پیغمبر دی حدیث ہے الحکمت زالت المومن. حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے. یہ جہاں سے ملے اسے لے لو. اے مت ویکھو دیوان والا کون ہے، اے مت ویکھو کہ حکمت کی بات کرن والا کون ہے. اگر بات حکمت کی ہے تو مومن کی ہے، اسے چاہیے فوراً لے لے. بات سمجھ رہے ہو جی؟ بات جناب تک پہنچ رہی ہے؟ میں مثال نہ سمجھائیں، میں ایک مثال دیتی ہے. اچھا سارے درمیان لوگاں دی غلط فہمی دی وجہ تو تقسیم ہو گئی. ایک فرقے نے آکھیا جی قرآن ساڑھے اسا قرآن بھی تلاوت کر سو. دوسرے فرقے نے آکھیا جی اہل بیت ساڑھے اسا صرف انہاں دا ذکر کر سو. تیسرے فرقے نے آکھیا پہ چکے نجات کا تعلق نماز نہ لے اسی صرف نمازہ پڑھ سو. میرے بھائیو ادھورا دین ادھورا مذہب کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یاد رکھیے مذہب اہل بیت رسول اللہ کے بعد اہل بیت کو بھی مانتا ہے، صحابہ کرام کو بھی مانتا ہے. نعرہ تکبیر. خالق کے کائنات کا نام بہت عظیم تر ہے، بلند آواز سے نعروں کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. برائے خشنودی محمد و وال محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. بہت اچھی جناب دی توجہ ہے، بہت اچھی، میں راضی ہاں جناب دے. اور یہ بھی یاد رکھنا میرے بچوں خصوصاً میرے بیٹوں، یہ بھی گل یاد رکھنا جب کوئی کام کسی کی محبت میں کیا جاتا ہے، محبت اگر سچی ہو تو اس پر دلیل نہیں مانگتے. اے گل سمجھ لو، اے گل سمجھ آ جائے تو تنہوں مذہب اہل بیت ہی سمجھ آ جائے. جو کام کسی کی محبت میں کیا جائے، توجہ، اگر محبت سچی ہو تو اس پر دلیل نہیں مانگتے.
کوئی بندہ مینو آکے جی اللہ اعلان کوئی مینو حدیث بھی کھاؤ جس حدیث سے پیغمبر فرمایا ہوگے کہ حسین دے قتل تے ماتم کرنا، حسین دے قتل تے مجلس کرواونا، حسین دے قتل تے گھوڑا کر لونا، انہاں دے جھولے کر لونا، اللہ اعلان حدیث واضح بھی کھاؤ، بھائی کوئی نہیں تسی پریشان ہو جی میں ذمہ وار آدمی ہاں، بچہ تے نہیں آنا۔ اگر کوئی میں نے واقعی جی اللہ لے نان میں کھاؤ، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حسین دا گھوڑا کر دو میں راضی ہوں، حیثیت نہیں ہے بھائی، کیوں جھوٹ بولنا ہے کسی نے؟ بھائی جو کام محبت میں کیا جاتا ہے اگر محبت سچی ہو تو وہ کام قبول ہوتا ہے۔ تو اسی پریشان نہ ہوتا ہے کہ حدیث سناما لو جی، حدیث میں پڑھدا ایسی کتاب دی حدیث پڑھدا بخاری اور مسلم تو بعد جس کتاب نو معتبر سمجھا ویندے المستدرک للحاکم، توجہ ہے، امام حاکم دی کتاب ہے جس کا نام ہے المستدرک۔ پریشان تو نہیں ہے؟ بخاری و مسلم تو بعد اسناد دے حوالے نال مضبوط ترین حدیث دی کتاب ہے۔ ایک صحابی ہیں، اور بات بھی صحابہ بھی کر لیں گے، ایک صحابی ہیں میرے دوستو، میکتے پڑھ رہے ہیں، آن ایر پڑھ رہے ہیں، پبلک ایچ پڑھ رہے ہیں، کتاب دا نام دے چکا۔ ایک صحابی ہیں جس صحابی دا نام ہے حضرت ابو محضرہ، بعض کتابت محضرہ ہے، بعض اچھے محضرہ، حضرت ابو محضرہ۔ حضرت ابو محضرہ دی یہ پیشانی دے وال یہ بہت لمبے آئے، اتنے لمبے ہیں میرے بھائی کہ پیشانی دے ایوال جس ٹائم سرکار باندھے آئے زمین تے یا نماز دی حالت چوقادہ تے بیٹھے ہوئے نا، اے پیشانی دے وال اگر کھل جامے نا اتنے وڈے وال ہے کہ اے پیشانی دے وال زمین نہ لگ دے۔ توجہ ہے، صحابی رسول حضرت ابو محضرہ، نام تو یاد کر لے سو میرے بچوں، حضرت ابو محضرہ، اے پیشانی دے وال اتنے لمبے وال کے باندھیں تے زمین نہ لگ دے۔ کسے آکھیا محضرہ تو سارے وال کٹوائن دیں، توجہ، مگر ایک پیشانی دے وال تو کیوں نہیں کٹوائن دا؟ انہاں فرمایا یہ بال جب تک زندہ رہوں گا کبھی نہیں کاٹوں گا، ان بالوں کو میرے نبی نے چھوا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کو واضح دلیل کیا پیش کرنی؟ ان بالوں کو میں کبھی نہیں، یعنی سارے وال پیچھو کٹوا لینے، توجہ، مگر یہ پیشانی دے وال ابو محضرہ نہیں کٹوائیں دے، کیوں؟ میرے نبی نے چھوا تھا۔ انہاں کہا بے واقعہ بیان کر، نبی نے چھوا تھا کیسے؟ انہاں کہا جی گل ہے نواں اسلام آیا، میں بچہ دے نال کھیڑ رہے ہیں، تے سالے تو دور کھلو کے آزان ہو رہی ہے، تے اس آزان نو ہاسے مذاق وچ میں بھی نال پڑھنا شروع کر دیتا۔ توجہ ہے، میں جس لئے آزان پڑھی تو میری آزان پڑھن دی میں تو مذاق کیتا، میں کافر آمی، میں تو مسلمان حامی، کوئی نہ ہور بچان دے نال جی میں سالے کول ہوندہ ہے، کوئی ذاکر لگ پوے سورہ لاونیاں تے بے جڑے نہ منن والے ہن پھر منہ چڑا چڑا کے سورہ لین دے نہ وہ سارا معاشرہ جو ہویا اے جی میں آزان دہراونی شروع کر دیتی۔ میری آزان دی آواز پیغمبر اسلام دے کن تک پہنچی۔ جس ٹائم آزان ختم ہوئی انہوں اپنے ایک صحابی نے فرمایا یہ مذاق میں آزان کون کہہ رہا تھا؟ جو بھی کہہ رہا تھا اسے ہمارے سامنے لاؤ، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ یا تعالی سبحان اللہ دی آواز بہت اچھی ہے، سبحان اللہ تھوڑی اور اونچی تھری آگ چلو سبحان اللہ۔ میں تمہیں پریشان کا نہیں کر رہے ابھی، یہ جو آزان کہہ رہا تھا اسے ہمارے سامنے لایا جائے، ہم اس سے بولو۔ زدی دا علاج نہیں ہوگا، بندے دے اندر جو زد ہوئے تے پہلے تو ہی طے کیتا ہوئے میں اس بندے دی گل نہ مننی ہے نہ سننی ہے تے پوری بھی نہیں سننی، پھر وہ دا علاج کرو، نہیں حدیث پڑھ لیں۔ میں نو چنانچہ ایک صحابی نے خدمت رسول پیش کیا، میں نے پیغمبر فرمایا ابھی آزان تم کہہ رہے تھے مذاق میں؟ جی میں گزارش کی تھی، جی میں کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے اے جملہ جڑا بندہ ویکھ رہے ہیں نا جی، اس جملے دا تعلق ویکھن نال سنن نال نہیں۔ پیغمبر نے جس ٹائم پتہ چلیا کہ مذاق وچ ابو محضرہ اذان آکھ رہا،
رافع یدا، پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اپنا یہ ہاتھ ہمارے نبی محترم نے ابو محذرہ کی پیشانی پر رکھا۔ حضرت ابو محذرہ فرماتے ہیں ہاتھ کا لمس میں نے پیشانی پر محسوس کیا اور ان پر ایمان میں نے دل میں محسوس کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے، کافی مجمع ہے، بلند آواز سے نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، غور ہے میری گزارش سے۔ پیغمبر نے اپنا ہاتھ پیشانی تے رکھیا، ہاتھ دا لمس پیشانی تے محسوس ہویا اور ایمان دل میں داخل ہو گیا۔ ابھی ہمارے لطف الوائی یار اس جملے دا، ابھی ہمارے نبی محترم نے ابو محذرہ کی پیشانی سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اس کی زبان پر فوراً کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا یہ ہن واقعہ سنوا لیں۔ اے پیشانی دے والنوں چونکہ نبی مس کیتا ہے، میں انہاں دی محبت اور انہاں دی یاد پوری زندگی میں اے وال نہ کٹا سا جنہاں والنوں نبی دا ہاتھ لگے۔ اور میں سوال کردہ حضرت ابو محذرہ نے پوری زندگی پیشانی دے وال ودھائیں نہیں کٹوائے، یہ تو کوئی حدیث پیش کرو۔ تینوں سمجھ آئیے ہو بول دے بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ انہوں پوری زندگی پیشانی دے ایوال ودھائیں، جبکہ رسول اللہ دی حدیث ہے کہ ہر جمعے نو کٹنگ کرواؤ، وال کٹواؤ، توجہ ہے تو سبھی کروینے ہیں، خط کروینے ہیں، کٹنگ کروینے ہیں، وال کٹوینے ہیں۔ انہاں دا حکم ہے ہر جمعے نو بال تراشی کراؤ، سارے صحابہ نے کرائیے، حضرت ابو محذرہ نے نہیں کرائی۔ کیا انہوں نے پیغمبر فرمایا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی قرآن دی آیت ہے؟ توجہ، جب بھی ان سے کوئی پوچھے گا کہ آپ بال لمبے کر رہے ہیں کس کی وجہ سے، آپ کو کوئی حکم ہے، وہ کہیں گے حکم نہیں، یہ محبت رسول، عشق مصطفیٰ۔ اس سے واسطے میں گزارش کی تھی، محبت اگر سچی ہو تو محبت میں کیے جانے والے کام قبول کیے جاتے ہیں، رد نہیں کیے جاتے۔ چلے ایک اور مثال دے دینے، کوئی ٹائم ہے تھوڑا اور بھائی۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے سارے مورخین نے لکھے، صلح حدیبیہ دے موقع تے میرے بھائی جڑا بندہ کفار دی طرفوں کفار دا نمائندہ بن کے آیا، جس سے لے پیغمبر اسلام دے صحابہ کرام نال ملاقات ہوئی تے حالات تو واقف ہویا تے واپس گیا تو اس کافرانو آکھیا یتیم عبداللہ سے کبھی بھی جنگ نہیں کرنا، تم کبھی بھی ان سے کسی جنگ میں جیت نہیں سکتے۔ وہ کفار نے آکھیا بھائی تلوارہ سالے کول، شہر دا قبضہ سالے کول، سونا چاندی سالے کول، اے تے مدینے گئن مہاجر بن کے تے ہن واپس اپنے وطن تے ہیں، پنڈ دیاں زمیناں تے بھی سالا قبضہ، توجہ ہے، ہر شے تے سالا قبضہ، تے تسی بیان دیو بے انہاں نال جنگ نہیں کرنی۔ او کس کافر نے جواب دیتا، اس نے گل لے ہے بھائی جو حالت میں دیکھ کے آیا ہوں آج تک میں نے کوئی ایسی حالت کسی کی نہیں دیکھی، میں نے خود دیکھا ہے ان کے صاحب وضو کرتے ہیں اور اس کے ماننے والے وضو کا پانی اپنے چہرے پر ملتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ توجہ رکھا ہے، یعنی آقا دو عالم وضو فرمائیں دیں، صحابہ کرام رضوان اللہ وضو دا پانی زمین تے نہیں ڈھاون دیں دے، اس وضو دے پانی نو چہرے تے ملدین، ہتھاں تے ملدین تے بازواں تے ملدین۔ اس آکھیا جس نبی دے ایسے جانثار صحابہ ہوئے تے خصوصاً علی بھی بازو نال کھڑا ہوئے،
جو ہے انہاں بدر دی جنگ ویکھی ہوئی آئی نا تسا کدے بھی انہاں تو جیت نہیں سکتے. یہ تو روایت چاہ گیا, حدیث چاہ گیا, اور واقعی ایسا ہے. صحابہ کرام نو اتنی محبت ہے رسول اللہ نال کہ پیغمبر علیہ السلام دے وضو دا پانی صحابہ کرام زمین تے نہیں آمن دیں دے. توجہ ہے, اپنے چہرے تے مل لیں دے, اپنے ہتھاں تے مل لیں دے. اگر وال طرف شامل رسول کہ خالد بن ولید جیسا بندہ اور رسول اللہ دے وال اپنی ٹوپی چلا لیں دے. اور میں سوال کر سکتا, یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آقا دو عالم کے وضو کا پانی چہرے پر مل لیتے تھے, کیا اس پر کوئی حدیث ہے؟ کیا بات ہے, تینوں سمجھ آ گئی ہے؟ بول دے بھائی یا علی. ہاں جی بولو جی, اس پر کوئی حدیث ہے؟ بولو. قرآن میں کوئی آیت ہے؟ علی علی حیدر. یار یہ جواب تو سمجھو دیو کو نعرہ مرا کے اسی تے آواز ہی میرے تک مسا پڑی ہوئی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس بھائی دی آواز میرے تک انج پکڑی ہے جی میں رمضان دا مہینہ ہوئے, افطاری تقسیم پہ ہوندی ہوئے تے وہ آخری روزے دار تک جی میں افطاری پہنچ دی ہے نا, پہنچو دی آواز میرے تک پہنچی. ہاتھ بلند کرو سارے بول لے ہو حیدری. کل سمجھ آ گئی جناب, بات پہنچ گئی. بھائی روایات کی تھوئے حضور علیہ السلام دا لعاب مبارک, حضور علیہ السلام دا لعاب مبارک صحابہ کرام چہرے تے مل دیں, زمین تے نہیں آمن دیں گے. اور میں سوال کر رہا, صحابہ کرام رضوان اللہ حضور کا لعاب اپنے چہرے پر مل لیتے تھے, کیا اس پر کوئی حدیث ہے؟ ہاں کرو یا نہ کرو. کبھی پیغمبر نے کہا ہو ہمارے لعاب دہن کو چہرے پر مل لیا کرو؟ کبھی پیغمبر نے کہا ہو جب ہم وضو کرتے ہیں ہمارے وضو کا پانی زمین پر مت گرنے دیا کرو؟ کبھی کہا ہو؟ نہیں ہے نا. ہر کسی نے آکھنا ہے جس بندے بھی ایک کام کیتا ہے وہ عاشق مصطفیٰ ہے. توجہ رکھا ہے, عاشق مصطفیٰ ہے. بس آپ حضور کے لعاب کے ذریعے سے عشق رسول ڈھونڈتے ہیں, ہم رسول کے خون حسین کے ذریعے سے عشق رسول ڈھونڈتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت. برائے خشنود یہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات. آہستہ آہستہ مجلس سنن کی تو انہوں بھی جاچ آئی جائے گی. اساں بھی انتظار کر دیں تو سبھی انتظار کرو. جڑے روز سنن دیو تو بھی گھبرا کے پہ سن دیو. باقیاں نو نار لامنے انہوں نے دسنے مجلس ان سنی دی ہے بھائی تو تسی آپ ہی بول گئے ہو. لو جی اتنے ہوں گل کرنے اے گل کرنے تے گل اپنے حوالے تلے حوالے تسی انہوں لے جاؤ. اس تو بعد ایک جملہ میں مصیبت دا کھاں مجلس میری مکمل ہو جائے. بھائی کیا اس صحابی رسول کی عظمت کو سلام نہیں ہے جو میرے نبی محترم کا لعاب دہن اپنے چہرے پر مل لیتا ہے؟ ہاں کرو یا نہ کرو. ساڑھا مذہب کیے, ساڑھا مذہب ہے کہ اس صحابی رسول دی جتی دی خاک ساڑھی اکھ دا سرما جیڑا صحابی رسول پیغمبر دے لعاب دہنو اپنے چہرے تے مل لیں گے. اے میں مان گیا تھے کہ فیصلہ تسی کر دیو. ہے میرے بھائی انہوں سلام چوکھا کرنا چاہیے دے جیڑا حضور دے لعاب نو چہرے تے مل لوے, یا اس نو سلام چوکھا کرنا چاہیے دے جیڑا خود محمد دا لباب چوس کے جوان ہو. سلیمان
مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنی زبان چسائی، حسن کو زبان چسائی، بولو حسین کو زبان چسائی۔ میں گل کرداں اوکھی تے سخت نے کیتی، میں عقل دی گل کرداں، میں او گل بھی کر دینا جس نو شیعہ بھائی نہیں مندے تے نہ منن، حق گل کا تبدیل نہیں ہوئیں دی۔ پیغمبر اسلام دی سیرت چے ہے جب حضور محترم مدینہ کے بازاروں میں آتے تھے، کوئی چھوٹا بچہ یتیم بچہ دیکھتے تو حضور اس کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ توجہ، کوئی شرط نہیں ہو حسن ہوئے، کوئی شرط نہیں ہو حسین ہوئے، اکثر بچوں کو ہمارے نبی محترم ہاتھوں پر اٹھا لیتے، کاندھے پر بٹھا لیتے، یہ تسلیم ہے جی۔ مگر ایک گل پوری تاریخ اسلام نو چیلنج ہے، حضور باقی بچوں کو کاندھے پر بٹھا لیتے تھے، ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے، مگر ان تمام بچوں میں سے واحد حسین ہیں جن کے منہ میں رسول اپنی زبان دے دیتے۔ کوئی اور بچہ بھی کھاؤ جیسے بچے زبان رسول نو چوسیا ہوئے، دہن رسالت نو چوسیا ہوئے، یہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ یہ خون ہے، توجہ ہے، چونکہ خون ہے اس واسطے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسین کا وجود، حسین کی شخصیت، حسین کا کردار، حسین کی تربیت، حسین کی اعمال، یہ سب کے سب میری وجہ سے ہیں۔ جب کربلا میں یہی کردار حسین سے ظاہر ہوگا تب میں حسین سے ہو جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ بھائیو، محبت اگر سچی ہوئے، عشق اگر سچا ہوئے، اس عشق اس محبت کیتے ہوئے جتنے کم ہوندن وہ قابل قبول ہوندن۔ کسے مستور دا جوان بیٹا قتل ہو جائے، کسے ضعیفہ ماں دا جوان پتر سرے بازار قتل ہو جائے، انہوں پوچھنا نہیں پوندا میں جوان دے میت ماتم کراں کہ نہ کراں، انہوں پوچھنا نہیں پوندا میری اکھچ آنسو آوے کہ نہ آوے، نہیں پوچھنا پوندا۔ بھائی میں ویکھے ضعیف بزرگ جنہ دی کمر تے ہاتھ آ گیا، کیوں میرا جوان پتر مر گئے۔ دعا کرنا میں شلا کائنات دی کسے دی تھی پریشان نہ ہوئے، دھی تالے بیڑے دی ہوئے، دھی میرے بیڑے دی ہوئے، میں خود دھیاں آلہ، ہر دھی تا پیکا بھی آباد روے، ہر دھی تا سورا بھی آباد روے، دھیاں ہس دیاں ہویاں بوہے تے آندیاں چنگیاں لگ دیاں، دھیاں رون دیاں ہویاں چنگیاں نہیں لگ دیاں۔ تواڈی بستی دا نام گھنگ ہے، اس گھنگ بستی دی کوئی خاتون ہوئے جس دی شادی ملتان ہو جائے، ساہیوال ہو جائے، اگر او 10 سال تو بعد بھی آوے، گزرے فاروق آباد والے روڈ تو گڈی دے وچ ہوئے، نالوں دیاں بیٹیاں بھی ہوئے، نالوں دے بیٹے بھی ہوئے، بے شک گھنگ نہ بھی آ سکے، اپنیاں دھیاں نو دسی ضرور میری بیٹی اے راہ میرے پنڈ نو جاندہ ہے، اے وستی ہاں شاباش شاباش شاباش، اے سڑک میرے پنڈ نو جاندی ہے۔ ساڈی بیٹی 10 سال بعد آوے، او دس دیئے اے بستی میری پیکی بستی ہے، اے راہ میرے پنڈ نو جاندہ ہے۔ آل محمد دیاں پاک مستورانوں، ہونے پڑھدے بھائی پڑھدے پہ ہے، آل محمد دیاں پاک مستورانوں مسلمانہ نے اتنا ستایا، علی دی سچی تھی مدینہ دے باہر پہنچی تے سجاد تو پوچھیا ہے سجاد ایک ہی شہر اجرکم اللہ اجرکم اللہ شفاعتکم علی رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، بیٹی ہوئے مجھے نال پیار ودھایا کرو، خصوصاً جتنے شیعہ بھائی ہو تسی پیار ودھایا کرو، بیٹیاں نال زیادہ پیار کیتا کرو۔ بلکہ پیغمبر دی حدیث وچ ہے اگر کوئی باپ اپنے گھر والا واسطے کوئی تحفہ لے کے آوے، گھارج بیٹے بھی ہوئے گھارج بیٹی بھی ہوئے، حکم معصوم ہے او تحفہ پہلے بیٹی نو دیو، بیٹی نو انتظار نہ کرنا پوے کہ پہلے میں نے بھائیاں نو مل جائے
تے بعد وچ مینوں ملے، اور بیٹی دی عزت ویکھنی ہوے تے پیغمبر اسلام تو سکھ لو۔ سیدہ سامنے آندے میرے نبی محترم استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے، اور میں یہ بھی ویکھی ہے خود میرے اپنے خاندان وچ ہویا، کسے گھر وچ اگر لڑائی ہو جائے وراثت دی وجہ تو تے باپ اپنی بیٹی تو پوچھے بیٹا میں تیرے حصے دی جائیداد تیرے بھائیاں نو دے دیواں، تے بیٹی چپ کر کے سر جھکا لے تے نمانی دی آواز نہ لاندی پاپا جی میں تہاڈی مرضی ہوے، وراثت دے کے تے سہیلیاں چ ٹر جائے تے سہیلیاں پوچھیں اسی سنے ہے تیرے والدین نے تیرے تو زمین لے کے تیرے بھائیاں نو دے چھڈیے، تے اتھے بھی باپ دی پگڑی دا خیال آندا ہے تے سہیلیاں نو آکسی نہیں انہاں منگی نہیں میں خود دے چھوڑی تاکہ میرے باپ دی پگ بچ جائے۔ پتر نو پتہ ہوندا ہے میرا جنازہ کتھوں اٹھنا ہے۔ اے میری گل سمجھ جاؤ، مجلس کا پیغام تنے تک پہنچ جائے۔ کوشش ہے میری پنجابی سرائکی مکس کر کے سناواں تاکہ زیادہ تر اہل سنت دا مجمع ہے انہاں واسطے پریشانی دا باعث نہ ہو جائے۔ میں گزارش کر رہا پتر نو پتہ ہوندا ہے میرا اس ویڑھے چو جنازہ اٹھنا ہے۔ دھی ایک ایسی شے ہے جس نو پتہ ہی نہیں ہوندا میرا جنازہ کس حویلی تو اٹھنا ہے۔ جتھے ٹر گئی اتھو جنازہ اٹھ پیا۔ میرے بھائیو اگر کسے بہن دا بھرا امیر ہوگے تے او جائے عید دیون دی خاطر تے بہن نو آکے میں تیری عید لے کے آیا تے بہن آدھی میں نو ساراں دے سامنے عید دے تاکہ ویکھن والا نو پتہ چلے میرے پیکے وسدیں۔ اگر بھرا غریب ہوئے تے غریب بھائی لے کے آوے عید تے بہن آدھی کوئی گل نہیں تو میں نو او لے کر کے دے دے تیرے کو میں کو روز منگنا ہے۔ بھائی جڑی بہن عید معاف نہیں کر دی غریب بھرانو اونو آکھنا پوندا ہے میرے بھائی اگر میں مر جاواں سالے معاشرے دا اصول ہے میرا کفن لے کے ضرور آویں۔ کفن معاف نہیں کر دی میرے بھائیو، میرے معاشرے دی بہن غریب بھرانو عید معاف کر دیے کفن معاف نہیں کر دی۔ قسمت علی دیاں دیاں دی تاں واسطے اسی کٹھے ہو کے روندے ہیں کہ جس لئے عید منگن دا ٹائم آیا بی بی زینب خود یتیم ہو گئے، جس ٹائم کفن لین دا ٹائم آیا پیکے علی دی تھی دے ویسے مک گئے۔ ماتمی جوانوں کربلا شیعہ سنی دوستو، کربلا ایک تربیت کا نام ہے، مسائب بھی پیغام ہے۔ جس ٹائم حضرت عباس تے مسائب پڑھ دے ہیں تے بار بار نال ایک لفظ دو رہندے ہیں بھرا بھرا دی کمر دا زور ہوندے شالا ترٹن نمان بھراواں دے۔ یہ کس نو آدھے ہیں؟ تانوں آدھے ہیں، سنن والا نو آدھے ہیں۔ اگر تیرا بھائی ہے تو بھائی نو کمر دا زور سمجھے، تیرا بھائی ہے تو بھائی نو قوت بازو سمجھے۔ نال اسی دعا کر دیں کہ بھراواں دے مان نہ ترٹیں۔ مسائب ایک تبلیغ دعا پیغام ہے، زمانہ سمجھے نہ اس گل نو۔ جس ٹائم اسا علی اکبر دی شہادت پڑھ دے ہیں اسا ایک گل کر دے ہیں، جس ٹائم حسین فرمایا علی اکبر تینوں میں میدان بھیجاں، تینوں میں میدان بھیجاں، تینوں میں میدان بھیجاں، اور اس گل نو کرن واسطے حسین لفظ استعمال فرمایا میرا جوان بیٹا بندے دی زندگی ہزارہ سال ہوئے انجام کیا ہوندہ ہے؟ علی اکبر آکھیا موت۔ فرمایا اگر 18 سال ہوئے انجام کیا ہوندہ ہے؟ فرمایا موت۔ پھر اسی گل تو نہیں سمجھینے علی اکبر آکھیا بابیا نہ میں کسے تو پوچھنا نہ تساں کسے تو پوچھو، اس میدان ٹورو میں حاضر ہاں۔ اس جوان آستے پیغام میں باپ ضعیف ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، اگر آپ کا باپ کسی مصیبت میں آپ کو بلائے، کسی مشکل میں آپ کو بلائے، حتیٰ کہ جان کیوں نہ دینی پڑ جائے، باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ پیغام ہے بھائی، اس مسائب تے پیغام کو بھی سمجھو نا۔ مجلس حسین جو پہلو ہیں فائدے دے امت رسول واسطے، انہاں فائدہ کی خاطر مجلس حسین نو سن لو۔ جس ٹائم اسا پاک پردے داران توحید تے اسا پردے دی گل کر دے ہیں، بازار دی گل کر دے ہیں، دربار دی گل کر دے ہیں، نال اسا ایک دعا بھی کر دے ہیں انشاءاللہ کائنات دی ہر دھی دا پردہ سلامت رہے، کائنات دی ہر بہن دا پردہ سلامت رہے۔ میرے بھائیو ایک اللہ کس واسطے کر دے ہیں تاکہ معزز مستورات تک، معزز خواتین تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اگر ہم کنیز زینب کبریٰ ہیں تو ہمارے سر سے چادر نہیں ڈھلنی چاہیے۔ یہ پیغام ہے۔
اور یاد رکھو آخری جملہ، یاد رکھو میرے بھائی اور بھائی دا حکم ہے، چلو دو وینی کر دیں، یاد رکھو ریت صاحب الزمان امت رسول اللہ میدان کربلا سب تو زیادہ مخدرات عصمت نو جس ہستی تے مان بھروسہ تران ہے ان دا نام عباس ہے۔ کون سالے علمال مولا، کون حضرت عباس علمدار، اور یہ وجہ ہے جتنی بھی فوج آئی، جتنے بھی سپاہی آئے، جتنے بھی دشمنان حسین آئے تے انہاں دے گھوڑاں دی ہن ہٹا ہن ہناٹ دی آواز سن کے مستوراں دے دل گھبرائے تے مسافر شام نے مستورات نو ہکو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں، میرا غازی جو میرے نام ہے۔ جیسے لئے اس سے عباس علیہ السلام نے جنگ دی اجازت منگی تے اس ٹائم بی بی عالیہ صلوات اللہ علیہ دی کیڑی حالت ہوئی بھائی، یہ حالت انہوں سمجھائی میں دیئے کہ جس دے سہارے تے وطن چھوڑیا ان ساری مزدوراں نو کٹھا کر کے بی بی نو فرماونا پہ گیا، میں کوئی نہیں ضامن تڑے بندیاں ہون ہر کوئی خود نگرانی۔ کربلا دے میدان اچ میرے بھائیو جس ٹائم حضرت عباس علیہ السلام نے زین چھوڑی، چونکہ سالے مولا دے سر تے پہلے گرز لگا، دوویں بازو قلم ہو گئے، اکھ جی تیر لگا، مشک جی تیر لگا، پانی سارا لڑ گیا۔ جناب عباس فرمایا مولا میرا آخری سلام، فرزند زہرا میرا آخری سلام۔ جناب عباس نے سلام کیتا، جلے غازی دے مرید ہو، جناب عباس دے آخری سلام دے ترائے اثر ہوئے، ایک حسر قاتل تے ہویا عمر سعد تے ہویا، ایک حسر مولا حسین تے ہویا، ایک حسر شام والی سین تے ہویا، یعنی مخدرات عصمت تے ہویا، جنہ دا مان ٹردہ پہ ہوئے انہ دے دل تے کیا اثر ہویا اسی؟ پہلا اثر مولا عباس تے قاتل تے ہویا، لشکر دے سربراہ دا نام عمر سعد، جس لئے عباس فرمایا میں لاندہ پیاں، اس لئے عمر سعد حسدہ ہویا اپنے خیمے تو بہرائے، او ازادہ رہو عمر سعد صدمہ اور کیا دے ہن راج راج کے جشن مناؤ، میرے فکر ختم ہو گئے۔ جنہاں دا عباس تو لہ گیا ہو، جتنی دیر کربلا دی جنگ ہوندی رہی عمر سعد اپنے خیمے چ محفوظ رہا، خیمے دے دروازے تے سپاہیاں دا پرہا رہا، متا کوئی ہاشمی جوان عمر سعد دے خیمے تے حملہ نہ کر دے بے، جیسے لے عباس فرمایا مولا میں لاندھا پیاں، اسے لے اتنا خوش ہویا نچدہ ہویا خیمے تو نکلا، خیمے تو نکلن تو بعد اس نیزہ ہوائچ بلند کیتا ہے، اپنے سپاہیاں نو ایک ایسا پیغام دیتا ہے، میں جتھے پڑے آئے مومنہ دے چہرے مغموم ہو گئے، اپنی فوج نو صدمہ اور کیا دے عباس دے بازو نال کوئی نہیں، نہ ہونے تلوار روک سکتا ہے، نہ کسے دا نیزہ روک سکتا ہے، نہ کسے دا حملہ روک سکتا ہے، ہون میں اجازت پیا دینا تالے جو جائے جائے کوئی بدلہ علی تو لمنا ہوئے عباس نے حملہ کرے، اوے ماتمی جوانا عمر سعد تائے گل کرنا ظالم کٹھے ہوئے، تاری توجہ نہیں ہوئی عباس نے بازو تنال کوئی نہ جو قاتلان دے ہاتھ روکے گا، کسے نیزہ مارے کسے تلوار ماری ہے، کسے تیر مارے ایہو وجائی جدہ حسین عباس دی لاش تے آیا ہے، غازی دی کو یہ گئی حالت آئی، حسین سر تو امامہ لہا ہے، آسمان آلے پاسے منہ کر کے آدھے میرا اللہ ہون میں غریبا، کرو سوال حسین کیوں آکھیا میں غریبا، ماتمی جوانا حسین دی دید پئیے عباس دی لاش ترائے حصے تقسیم نظر آئی ہے، عباس دے بازو بھی نال کوئی نہ آئے، عباس دے پیر بھی نال کوئی نہ آئے، تیرے ازادار بیٹھے ہو میری پڑھی ہوئی روایتے پڑھتا تھا میں گھٹا ہوں، صرف عباس دے جسم دے ترائے حصے کوئی نہ آئے، ظالم جڑا
اس گرز دی وجہ تو عباس دا سر بھی 4 حصے تقریب میرے مولا نے کپڑا پھاڑیا پہلے عباس دی پیشانی بنی ہے حسین ارادہ فرمایا جو میں جوان جی میں قاسم دی لاش چاہیے آئی عباس در پہ تے رو رو کے پیا دے آئے میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں دیکھا ریا جی میں ٹیک کے تلیاں تو سایہ کھائے اکبر غازی پیا دے آئے تو اڈے گالوے جاؤ اکبر ہن باہی بھائیاں تے توڑا پتر نے ساتھ نبھایا غازی پیا دے آئے میری ہے مجبوری میرے بازو کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا ماتم حسین اللہم زد فزد یا ارحم الراحمین یا حکم الحاکمین بحق محمد والہ الطاہرین رحمان رحیم پروردگار ذکر حسین دی اس مجلس پاک میں اپنی پاک بارگاہ بطور عبادت قبول خدا بندہ اس دوران سارے تو کوئی غلطی ہو گئی بے عزت سیدہ معافی عطا فرما خدا بندہ اس ذکر کا صدقہ اس خانوادے نو اس خاندان نو آباد اور سلامت فرما خدا بندہ اس مجلس حسین دے تمام تر ثواب نو چودھری شیر محمد دلو صاحب چودھری جعفر حسین دلو صاحب اور بانیان دے جتنے مرحومین ہیں تمام حاضرین دے جتنے مرحومین ہیں تمام ارواح دے نام اعمالس اس مجلس سے آزاد ثواب نو درجہ مالک خصوصاً میں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما انہوں نے مقام ماوا عطا فرما جنت اعلی علیین نصیب فرما شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما خدا بندہ اس عزت والے ذکر دا صدقہ بے رزقاں دے رزق اضافہ فرما بے اولادانو اولاد عطا فرما مسافران دے سفر بے خطر فرما سنو موت ایمان تے نصیب فرما خدا بندہ امت مسلمہ دے مسائل حل فرما امت رسول اللہ نے اتحاد نصیب فرما تمام شیعہ سنیان ذکر محمد وآل محمد کرن دی کرامان دی توفیق عطا فرما خدا بندہ پاکان دے اس پاک ذکر دا صدقہ اس بستی چزاہن والے سارے مسلمانہ تے رحم فرما سب لوگوں تے کرم فرما کسی دی اگر کوئی رکی ہوئی اوکھی دعا ہے بے عزت رسول اللہ وہ دعا بھی قبول فرما عزت والیاں مستورات دے تمام شرع حوائج بھی قبول فرما اگر کوئی جھولی بے اولاد ہے عزت والے ذکر دا صدقہ اور جھولی آباد ہو جائے اگر کسی سے کوئی تکلیف ہے مالک منان اس عزت والے ذکر دا صدقہ اور تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے خصوصی دعا ہے برادر محترم ناصر دلو صاحب نو بھائیاں سمیت خاندان سمیت اولاد سمیت سارے دوستہ سمیت خدا وند غفار آباد اور سلامت فرمائے خدمت انسان کرانی توفیق عطا فرمائے خدا بندہ اس عزت والے ذکر دا صدقہ میرے ملک دی محافظت فرما میرے ملک دے قرض غیب تو عطا فرما جو حکمران جو منتظمین جو علماء میرے ملک واسطے مفید ہیں انہوں نے زندگی دراز فرما جو حکمران جو علماء جو منتظمین میرے ملک واسطے غیر مفید ہیں انہوں نے نیست و نابود فرما خدا بندہ پاکستانی قوم دے مسائل حل فرما خدا بندہ اس عزت والی قوم نو عزت عطا فرما خدا بندہ غربت و فقر دی ذلت و محفوظ فرما میرے ملک دے قرضہ دا کوئی ایسا بندوبست فرما ایک قوم خوشحال ہو جائے خدا بندہ اس عزت والے ذکر دا صدقہ پاکستان یا فصلہ نو سر سبز و شاداب فرما امت رسول اللہ نو رزق وافر عطا فرما عطائے رسول اللہ صدقہ رسول اللہ نصیب فرما خدا بندہ رسول اللہ دی اس امت نو سوائے ذکر رسول ذکر آل رسول اور تیری بندگی دے کوئی اور فکر نہ ہوئے تمام فکرہ تو آزادی نصیب فرما اللہم عجل فرج ولیک وَلَنَا وَمِنْ عَوَانِهِ وَانصَارِ بِقِدَمِ الحسین علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید مجید وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآل الطاہرین وسلام علی صحبہ ومن تبعهم الحمدللہ علی حاضرین
ہے